اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا اپنا سلمان مجاہد بلوچ، حاضر ہوں اپنے نئے ویلوگ کے ساتھ۔ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، اسے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور واچ بھی کریں۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج کراچی شہر میں بھرپور بارش ہو رہی ہے، اور کہیں پہ یہ بارش رحمت ہے تو کہیں پہ زحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنی اس باران رحمت کو جو ہے رحمت ہی رکھے اور لوگوں کو جو ہے پریشانی سے بچائے، محفوظ رکھے، کیونکہ ہمیں انتظامیہ تو کوئی نظر نہیں آ رہی۔ دوسری بات، آج جو ہے وہ حج کا دن ہے، اور آج جمعہ کا دن تھا اور حج کا دن ہے، اور میں پوری امت مسلمہ کو اپنی جانب سے حج مبارک کہنا چاہوں گا، اور سب کو جو ہے وہ پوری امت مسلمہ کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو، پاکستان کے مسلمانوں کو، اور جو خاص کر کے جو عازمین حجاج ہیں وہاں پر موجود ہیں، ان سب کو جو ہے حج مبارک ہو۔ حج کی مناسبت سے بس ایک چھوٹی سی بات یہ کہوں گا کہ سن 60 ہجری کا حج ہمیں تا قیامت یاد رہے گا۔ سن 60 ہجری کا حج ہمیں تا قیامت یاد رہے گا۔ حجاج جنت کو خاطر کعبہ جا رہے تھے، حجاج جنت کی خاطر کعبہ جا رہے تھے، اور جنت کا سردار کعبے کی بقا کے لیے کربلا جا رہا تھا۔ حجاج جنت کی خاطر کعبہ جا رہے تھے، اور جنت کا سردار کعبے کی بقا کی خاطر کربلا جا رہا تھا۔ جی ہاں، بالکل، حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے حوالے سے یہ ذکر ہے کہ اس وقت جو ہے، جب واقعہ کربلا سے پہلے جب آپ نے سفر اختیار کیا، سفر شروع کیا، تو حج کا موقع تھا، تو اسی حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے سن 60 ہجری میں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ خبریں تو ہیں، اور خبریں چٹپٹی بھی ہیں، اور خبریں جو ہے وہ کراچی کے حوالے سے، کراچی کی سیاست کے حوالے سے گرم خبریں بھی ہیں۔ جی ہاں، کل رات جو ہے پھر ایک دفعہ سے ایک اور فیصلہ کن ملاقات ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد منقول صدیقی اور ڈاکٹر فاروق ستار کے درمیان ہوئی ہے، اور یہ ملاقات جو ہے وہ مرحوم خالد بن ولید کے جو بھائی ہیں، فرحان چشتی یا عامر چشتی، ان کے گھر پہ ہوئی ہے، یا گلستان جوہر میں ہوئی ہے، یا گلشن اقبال میں ہوئی ہے۔ بہرحال ذرائع اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں جو ہے وہ ڈاکٹر خالد منقول صدیقی نے، جو کنوینر ایم کیو پاکستان ہے، ڈاکٹر فاروق ستار کے تمام تحفظات دور کر دیے ہیں، اور ان کے تمام مطالبات بھی تقریباً جو ہے مان لیے گئے ہیں ڈاکٹر خالد منقول صدیقی کی جانب سے۔ اور جو ڈاکٹر فاروق ستار کی جانب سے جو کراچی اور حیدرآباد میں جو آزاد پینل کے نام سے بلدیاتی امیدوار کھڑے کیے گئے ہیں، اس کے اوپر بھی جو ہے کافی حد تک پیش رفت ہو چکی ہے، اور ڈاکٹر خالد منقول صدیقی نے انہیں ایڈجسٹ کرنے کے لیے بھی مان لیا ہے اور وعدہ کر لیا ہے۔ اسی کے ساتھ جو ڈاکٹر فاروق ستار کے ساتھ جو ساتھی ہیں، جو ان کے او آر سی کے اراکین ہیں، ان کو جو ہے ایم کیو ایم پاکستان کے تنظیمی ڈھانچے میں ایڈجسٹ کرنے کا بھی پلان بنا لیا گیا ہے، تیاری کر لی گئی ہے۔ ذرائع اس بات کو کنفرم کرتے ہیں، اور مزید یہ ہے کہ اس ملاقات میں جو فائنل ملاقات ہوئی ہے ڈاکٹر خالد منقول صدیقی اور ڈاکٹر فاروق ستار کے درمیان، ڈاکٹر فاروق ستار کا جو ایم کیو ایم میں شمولیت کا، ایم کیو ایم میں واپسی کا جو اعلان تھا، جو جنرل ورکر اجلاس تھا کے ایم سی پی آئی وی گراؤنڈ میں، جو کسی وجہ سے جو ہے ملتوی ہو گیا تھا، اب عید کے بعد دوبارہ سے ایک جنرل ورکر اجلاس ہوگا، جس میں ڈاکٹر فاروق ستار اپنے ساتھیوں کے ساتھ دوبارہ سے ایم کیو ایم پاکستان میں شمولیت کا اعلان کریں گے۔ ذرا اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ڈاکٹر فاروق ستار جنرل ورکر اجلاس میں جو عید کے بعد منعقد ہوگا ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے، اس میں جو ہے اپنی شمولیت کا اعلان کریں گے۔ اور جو کہ ابھی ضمنی الیکشن بھی آ رہا ہے این 245 کا، این 245 کا، جو مرحوم عامر لیاقت کی وفات کی وجہ سے سیٹ خالی ہوئی تھی، ڈاکٹر فاروق ستار نے بھی یہاں پہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے اپنا نومینیشن جمع کرایا ہوا ہے، اور ان کو نشان ملا ہے تالا۔ اسی طرح سے ایم کیو ایم پاکستان نے جو سابق ڈی ایم سی کے چیئرمین ہیں، ڈی ایم سی ایسٹ کے چیئرمین ہیں معید انور، ان کو جو ہے اپنا امیدوار نامزد کر دیا ہے، اور ان کو ایم کیو ایم پاکستان کا ٹکٹ بھی جاری کر دیا ہے، وہ ایم کیو ایم پاکستان کے امیدوار ہوں گے۔ تو قوی امکان ہے کہ ڈاکٹر فاروق ستار جو ہے ایم کیو ایم پاکستان میں شمولیت کے بعد ایم کیو ایم پاکستان کے امیدوار معید انور کے حق میں دستبردار ہو جائیں، وڈرو ہو جائیں۔ اس کے علاوہ اس میں سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ خبریں کل رات سے چل رہی ہیں مختلف میڈیا چینلز پہ، مختلف صحافی چلا رہے ہیں، لیکن اب تک
ایم کیو ایم پاکستان کے ترجمان کی جانب سے اس خبر کی تردید نہیں کی گئی، نہ ہی کوئی تردید آئی ہے۔ تو دوسرے معنوں میں اس کو ہم کہیں گے کہ یہ تمام باتیں حقیقی معنوں میں سچ ہیں اور حقیقت پہ مبنی ہے، اور چونکہ اگر کوئی اس میں ابہام ہوتا تو ایم کیو ایم پاکستان کے ترجمان کی تردید اب تک آ گئی ہوتی۔ اسی کے ساتھ وفاقی کابینہ میں ایم کیو ایم پاکستان کو ایک اور نمائندگی مل گئی ہے، اور ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے نامزد کردہ صادق افتخار جو ایم کیو ایم پاکستان کے شعبہ ڈیجیٹل کے ممبر بھی ہیں، ان کو جو ہے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی سفارش پہ پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف نے اپنا معاون خصوصی نامزد کر دیا ہے وفاقی کابینہ میں، اور ان کا عہدہ جو ہے وہ وزیر مملکت وفاق کے وزیر مملکت کے برابر ہوگا۔ اور یہاں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ جو صادق افتخار صاحب ہیں، وہ جو ہے 2018 کا جو ضمنی الیکشن ہوا تھا عمران اسماعیل کی سیٹ پہ ڈیفنس کلفٹن پہ، اس میں ایم کیو ایم پاکستان نے ان کو جو ہے اپنا امیدوار نامزد کیا تھا۔ 2018 سے وہ ایم کیو ایم پاکستان کا حصہ ہیں اور ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ بہرحال وہ اب جو ہے وہ وزیر مملکت کا عہدہ کے برابر ان کو معاون خصوصی نامزد کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جاپان، ایک افسوسناک خبر ہے، جاپان کے سابق وزیر اعظم ہیں شنزو ابے، ان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اور حملہ آور نے جو ہے جب وہ اپنی الیکشن مہم پہ نکلے ہوئے تھے اور لوگوں کو کنوینس کر رہے تھے، لوگوں سے ملاقات کر رہے تھے، حملہ آور نے پیچھے سے آ کے ان کو اٹیک کیا اور ان کو جو ہے 2 گولیاں مار دی۔ وہ زخمی ہوئے تھے، اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آج جو ہے وہ انتقال کر گئے اور ان کی موت واقع ہو گئی۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان پہ رحم فرمائے۔ تو یہ بھی ایک افسوسناک خبر ہے کہ جاپان کے سابق وزیر اعظم جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں۔ اسی طرح سے عمران خان نے جو ہے لاہور میں زمان پارک میں جو ان کا گھر ہے، وہاں پہ کچھ چند صحافیوں سے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی، اور اندرونی کہانی سامنے یہ آئی ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ صحافیوں کے سامنے اعتراف کیا ہے کہ چھوٹی جماعتوں نے انہیں بلیک میل کیا، اور چھوٹی اتحادی جماعتوں کے ہاتھوں وہ بلیک میل ہوتے رہے۔ ان کا اشارہ جو ہے پنجاب کی اتحادی جماعت مسلم لیگ کی طرف ہے۔ انہوں نے باقاعدہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ نام لیا ہے کہ چودھری پرویز الہی نے انہیں بلیک میل کیا، اور اسی بلیک میلنگ میں آتے ہوئے اور اسی بلیک میلنگ کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ چودھری پرویز الہی کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار کے طور پہ اپنی طرف سے نامزد کیا حکومت جانے سے پہلے، اور پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ کے امیدوار کے طور پر نامزد کرنے سے ان کی پارٹی میں اختلافات ہوئے اور اختلافات پیدا ہوئے، اور اختلافات کا نتیجہ ہم سب نے دیکھا کہ کیا سیاسی اثرات اس کے مرتب ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب نے آج یہ تہلکہ خیز انکشاف کیا ہے کہ چودھری پرویز الہی نے اور مسلم لیگ نے انہیں بلیک میل کیا۔ اب یہاں یہ سوچنے کی بات ہے، ایک شخص جو پرائم منسٹر پاکستان ہے، جو بڑے بڑے دعوے کرتا ہو، بڑی بڑی باتیں کرتا ہو، وہ ایک چھوٹی سی جماعت کے ہاتھوں بلیک میل ہو جاتا ہے، اور بلیک میل ہونے کے بعد اس کو چیف منسٹر کا امیدوار بھی نامزد کر دیتا ہے۔ بہرحال آگے دیکھتے ہیں کہ انسان کی کیا کیا کمزوریاں ہیں اور کیا کیا کمزوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بلیک میل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور یہ خبر بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے آج اپنے ایک ٹویٹ میں ایک نیا الزام لگا دیا ہے کہ الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ صاف و شفاف انتخابات ہوں، ضمنی الیکشن جو ہونے جا رہا ہے 17 جولائی کو پنجاب میں۔ انہوں نے ایک دفعہ سے پھر اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اور نیوٹرل کا لفظ دوبارہ سے استعمال کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ جو پنجاب میں جو ہے ضمنی الیکشن صاف و شفاف ہو، یعنی کہ وہ ان کو ہروانا چاہتی ہے، وہ ان کے اگینسٹ کام کر رہی ہے، ان کی پارٹی کے اگینسٹ کام کر رہی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نیوٹرل سے میرا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور میں نے کون سی ایسی ریڈ لائن کراس کی ہے مجھے بتایا جائے۔ تو آج یہ بھی باتیں کی عمران خان صاحب نے اپنے جلسے میں یا اپنے کسی پروگرام میں کہ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ انہوں نے کون سی ریڈ لائنز کراس کی ہے۔ اٹ مینس کہ جو عمران ریاض خان کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے، جو انہوں نے ریڈ لائن کراس کی ہے، اس کے حوالے سے شاید عمران خان صاحب میں بھی خوف پیدا ہو گیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے لوگوں کو نامعلوم نمبر سے نامعلوم اشخاص کال کر رہے ہیں اور دھمکیاں دے رہے ہیں کہ الیکشن سے ہٹ جاؤ، الیکشن سے رک جاؤ، اور انہیں خوف دلا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب، آپ تو بہت بہادر انسان ہیں، آپ کو تو ان تمام باتوں کا اندازہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کو اقتدار میں لانے کے لیے اور آپ کو اقتدار میں لانے کے بعد کئی لوگوں کو، کئی ایم این اے ایم پی ایس کو بجٹ پاس کرانے کے لیے، آپ کو اعتماد کا ووٹ دلانے کے لیے، آپ کی حکومت کو قائم و دائم رکھنے کے لیے ہر دفعہ جو ہے وہ نامعلوم نمبر سے نامعلوم اشخاص کی کالز آتی تھیں، اور پھر جو راتوں رات وہ اراکین اسمبلی آپ کے حق میں ووٹ دے دیا کرتے تھے۔ اور ابھی جب اعتماد کا ووٹ جب لیا تھا اپنے سینٹ کے الیکشن کے بعد، اس میں تو یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ جو
جو لوگ تھے، جو خفیہ لوگ تھے لائک آئی بی وغیرہ کے، انہوں نے تو پارلیمنٹ لاجز میں جو آپ کے اراکین تھے ان کے لاجز کے باہر جو ہے پہرا دیا تھا، اور باقاعدہ دھمکیاں دے کے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے جا کے گاڑیوں میں رات گزار کے، کہیں ریسٹ ہاؤس میں رات گزار کے سیف ہاؤسز میں ان کو رکھ کے صبح ان کو اسمبلی پہنچایا گیا تھا، اور آپ کو جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ دلوایا گیا تھا۔ میرے خیال میں یہ روٹین کی چیزیں ہونی چاہیے عمران خان صاحب آپ کے لیے، کیونکہ ہم تو ان چیزوں کو پتہ نہیں کہ کب سے بھگت رہے ہیں، اور شاید اب بھی بھگت رہے ہوں گے، اور شاید آئندہ بھی بھگتیں گے، تو ہم تو اب عادی ہو گئے، آپ کو بھی عادی ہو جانا چاہیے۔ خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ اتنے بڑے لیڈر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، پوری پاکستانی قوم کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر آپ کو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کو ایکسپوز کرنا چاہیے کہ کون سے نامعلوم نمبر ہیں، اور آپ کے پاس تو اتنا اچھا ڈیجیٹل میکینزم ہے کہ آپ نامعلوم نمبر کو تو آپ آرام سے ایزیلی پتہ کر سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ اس بندے کا پتہ کر سکتے ہیں جو بنی گالہ میں رہتے ہوئے آپ کی جاسوسی کر رہا تھا، یا آپ کے دشمنوں کے لیے کام کر رہا تھا، یا آپ کے خلاف کام کر رہا تھا، تو نامعلوم نمبر کا تو پتہ کرنا آج کل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ڈیجیٹلی جو آپ کی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں، انہوں نے بہت زیادہ ٹیکنالوجی نے جو ہے وہ ترقی کر لی ہے۔ آپ کو بتانا چاہیے کہ کون نامعلوم افراد ہیں، کون نامعلوم کالز کر رہا ہے آپ کو عمران خان صاحب۔ اسی کے ساتھ خبریں تو اختتام ہوئی، آج میں انہی خبروں تک اپنے آپ کو روکتا ہوں، اور چند اشعار ہیں جو میں آپ کی خدمت میں، ناظرین کی خدمت میں، سامعین کی خدمت میں، یہ جو ویڈیو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ شروعات یہاں سے کرتے ہیں۔ خدا کی محبت کو فنا کون کرے گا، خدا کی محبت کو فنا کون کرے گا، سبھی بندے نیک ہیں تو گناہ کون کرے گا، خدا کی محبت کو فنا کون کرے گا، سبھی بندے نیک ہیں تو گناہ کون کرے گا، اے خدا میرے دوستوں کو رکھنا سلامت، اے خدا میرے دوستوں کو رکھنا سلامت، ورنہ میری سلامتی کی دعا کون کرے گا، اے خدا میرے دوستوں کو رکھنا سلامت، ورنہ میری سلامتی کی دعا کون کرے گا، اور ہاں میرے دشمنوں کو بھی رکھنا محفوظ، اور ہاں میرے دشمنوں کو بھی رکھنا محفوظ، ورنہ میری تیرے پاس آنے کی دعا کون کرے گا، اور ہاں میرے دشمنوں کو بھی رکھنا محفوظ، ورنہ میری تیرے پاس آنے کی دعا کون کرے گا۔ اسی کے ساتھ اگلے اشعار ہیں۔ نکلے صدف کی آنکھ سے موتی مرے ہوئے، نکلے صدف کی آنکھ سے موتی مرے ہوئے، پھوٹے ہیں چاندنی میں شگوفے جلے ہوئے، ہے اہتمام گوئے ہے اہتمام گریا و ماتم چمن چمن، ہے اہتمام گریا و ماتم چمن چمن، رکھے ہیں مقتلوں میں جنازے سجے ہوئے، ہر ایک سنگ میل ہے اب ننگ راہ گزر، ہر ایک سنگ میل ہے اب ننگ راہ گزر، ہے رہبروں کی عقل پہ پتھر پڑے ہوئے، ہر ایک سنگ میل ہے اب ننگ راہ گزر، ہے رہبروں کی عقل پہ پتھر پڑے ہوئے، بے وجہ تو نہیں ہے چمن کی تباہیاں، بے وجہ تو نہیں ہے چمن کی تباہیاں، کچھ باغباں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے، بے وجہ تو نہیں ہے چمن کی تباہیاں، کچھ باغباں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے، ساغر یہ واردات سخن بھی عجیب ہے، ساغر یہ واردات سخن بھی عجیب ہے، نغمہ طراز شوق ہوں لب ہیں سلے ہوئے، ساغر یہ واردات سخن بھی عجیب ہے، نغمہ طراز شوق ہوں لب ہیں سلے ہوئے، اور آخر میں وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا، وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا، کہ زباں ملی تو کٹی ہوئی کہ قلم ملا تو بکا ہوا، وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا، کہ زباں ملی تو کٹی ہوئی کہ قلم ملا تو بکا ہوا۔ انہی اشعار کے ساتھ آج کے اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، اسے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، واچ بھی کریں، اپنے کمنٹس بھی دیں، اپنا فیڈ بیک بھی دیں، اور اپنے سلمان مجاہد بلوچ کو اجازت دیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم۔